خیر البصر آپ خیر مصطفیٰ 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 بعد اللہ کے آلر تیرا تیرا مصطفیٰ 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 وہ کبھی بے خدا کھاتے آپ سے چمکی انسانیت کی جبی آپ کے در کا خادم ہے روح الامین اے محمد تیرا کوئی ثانی نہیں آپ ہی کے لیے اے رسول امی رب نے پیدا کیے آسمان اور زمین مقتدی انبیاء آپ ہیں مقتدا مصطفیٰ 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 صلی اللہ سیدنا سفینا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں 9 ذوالحج 10 ہجری یعنی 7 مارچ 632 عیسوی کا امام کائنات سیدنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ حج دیا تھا۔ اس کے کچھ اہم نکات یہ ہیں: اے لوگوں سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود رہوں گا اور ان کو ان لوگوں تک پہنچا جو یہاں نہ پہنچ سکے۔ اے لوگوں، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت اور حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی عزت اور مال حرمت والے ہیں، تو اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے۔ لوگوں کی مال اور امانتیں ان کو واپس کر دو، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو، تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ یاد رکھو، تمہیں اللہ سے ملنا ہے، یاد ہے نا، ہمیں اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ نے سود کو ختم کر دیا، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو، معاف کر دو۔ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں، وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں، تو تم پر بھی ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ اختیار کرو، کیونکہ وہ تمہاری صداقت دار اور بلوس خدمت گزار رہتی ہیں، کبھی زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ میری بات غور سے سنو، کبھی زنا کے قریب بھی مت جاؤ، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں پوری رکھو، رمضان کے روزے رکھو۔ ہمارے پر 5 فرض نماز ہے، ہماری ماں بہنیں آپ اپنی نماز کو مکمل کریں جیسے بھی، کیونکہ سب معاف ہے، نماز نہیں معاف ہے۔ اور اس سے استعداد ہو کہ حج بھی کرو، جس سے استعداد ہو، مطلب جس پہ فرض ہو، جس کے اتنا اللہ نے دیا وہ حج بھی کرے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو، برتری صرف تقوی کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھو، تم سب کو ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے۔ خبردار رہو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ یہ پیغام کون دے رہا ہے؟ ہمارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے ہم سے وہ کتنی محبت کرتے ہیں، سوچیے، وہ جا رہے ہیں پھر بھی ہمیں سمجھا کے جا رہے ہیں کہ آپس میں جھگڑنا نہیں، زنا مت کرنا، سود بیاج کے چکروں میں نہ پڑنا، کسی کا دل نہ دکھانا، کسی کا دل نہ توڑنا۔ وہ ہمیں سمجھا کے ہی گئے، مگر آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم کہاں پھیلے ہوئے ہیں؟ کیسی ہماری زندگی ہو گئی ہے؟ 4 عورتیں آتی ہیں تو ہم گھر کی گفتگو کرتے ہیں، کیوں بھائی؟ ہمارے میں بھی تو کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی آ کے بیٹھتا ہے تو گھر کی جو بھی باتیں ہیں اس سے الگ رکھ کے، اسے علیحدہ رکھ کے ہم اسلام کی بات کریں گے، کیونکہ جب ہم اسلام کی باتیں کریں گے نا تو ہمارے ذریعے وہ دوسروں تک پہنچے گا۔ جیسے ہم گھر کی باتیں کرتے ہیں تو گھر کی کہانی
کہانیاں بنتی ہیں، اور صحیح ہم اسلام کی باتیں کریں گے تو اسلام آگے بڑھے گا اور لوگوں کو سمجھ میں بھی آئے گا۔ تو کوئی بھی ہم سے ملتا ہے کچھ وقت کے لیے ہی ملتا ہے، لیکن ہم اسے اس طریقے سے اسلام کی باتیں کریں کہ اگلا انسان بھی سن کے اس پر احتیاط برتے، کہ وہ بھی سوچے کہ کیا ہے اسلام، کیا اللہ نے اتنا پیارا اسلام بنایا، اس طریقے میں ہم بھی عمل کریں گے۔ یاد رکھنا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ کوئی نیا دین لایا جائے گا، میری باتیں اچھی طرح سے سمجھ لو۔ میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت، اگر تم نے ان کی پیروی کی تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سنو، تم لوگ جو موجود ہو اس بات کو اگلے لوگوں تک ضرور پہنچانا، اور وہ پھر اگلے لوگوں تک پہنچائے، اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والے سے زیادہ بہتر سمجھے اور سمجھا سکے، اس پہ عمل کر سکے۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا، اے اللہ، گواہ رہنا میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا، ہم پر بھی فرض ہے کہ اس پیغام کو سنے، سمجھے اور عمل کرے اور ان کو آگے تک چلائے۔ اس پیغام کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ آگے ضرور پھیلائیے گا۔ سبھی بولیے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا نبینا مولانا محمد و بارک وسلم۔ صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن، از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا ساد کن، در دین و دنیا ساد کن، یا واسی آجم دستاویر امداد کن، امداد کن، از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا ساد کن، در دین و دنیا ساد کن، یا واسی آجم دستاویر امداد کن، امداد کن۔ نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوا کو، نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوا کو، اور رب ڈوبتوں کو بچا سے آجم، امداد کن، امداد کن، از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا ساد کن، در دین و دنیا ساد کن، یا واسی آجم دستاویر امداد کن، امداد کن۔ بھاول میں پھنسا ہے سفینہ ہمارا، بھاول میں پھنسا ہے سفینہ ہمارا، بچاؤ سے آجم، بچاؤ سے آجم، امداد کن، امداد کن، از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا ساد کن، در دین و دنیا ساد کن، یا باسی آجم دستاویر امداد کن، امداد کن۔ قسم ہے کہ مشکل مشکل نہ پایا، قسم ہے کہ مشکل مشکل نہ پایا، لہلا جنم منا کے للا لہلا جنم منا کے للا خوشیاں مناوے جہنم کی آئے مورے عربی سجانا،
روزہ نماز حج قرآن کے بارے دھرتی آکاش جگ چاند ستارے روزہ نماز حج قرآن کے بارے سب باٹے تہری بارگاہ کے آئے مورے عربی سجنوا لگلا جنم ہو میرا کے للنوا ندا تھی کہ سرکار تشریف لائے دو عالم کے مختار تشریف لائے تشریف لائے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کے معراج والے آسیوں کے لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ دل کو راز بھی تم ہی ہو دم سانس بھی تم ہی ہو دل کی آس بھی تم ہی ہو دل کے پاس بھی تم ہی ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ کتنا پیارا ہے پیارے محمد کا نام ان پہ لاکھوں درود ان پہ لاکھوں سلام کتنا پیارا ہے پیارے محمد کا نام ان پہ لاکھوں